اس کے بعد اب قرین جو ہے وہ بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے، جن ہے، اس کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. جب قرین مرتا ہے، اب ایک انسان ہے، انسان کے ساتھ قرین کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، قرین کو موت آ گئی، قرین مر گیا، اب کیا یہ انسان قرین کے بغیر رہے گا؟ نہیں. ابلیس کو پتہ لگتا ہے فلاں بندہ مر گیا، اس کی جگہ نیا قرین بھیج دیتا ہے، بھائی تو جا، تو اس کے ہاتھ لگ، اس کو دین کے راستے سے ہٹاؤ، اس کو پاگل کرو، اس کو اس طریقے سے کرو، اس کو آخر کار اتنا تک کر دو کہ یہ خودکشی کر لے، یہ اللہ کا فرمان بردار نہ بن سکے. یہ کام شیاطین کرتے ہیں. تو شیطان کی قرین، شیطان جو ہے، اس کی موت کے بعد نیا شیطان اس کی جگہ آتا ہے. اور اسی وجہ سے کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میرے پہلے تک ایسا ہی نہیں تھا، یہ 1 مہینہ ہوا ہے کہ میری سوچیں بدل گئی ہیں، مجھے تو بہت عجیب عجیب سے خیالات آنے. جو یہ اکثر اوقات میں یہ ہوتا ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ جب چینج ہوتے ہیں، کسی کی موت ہو گئی، اگلا شیطان آیا، وہ اس سے زیادہ تیز تھا یا اس سے زیادہ ہلکا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. اب قرین جو ہے وہ یہ بات بھی یاد رہے کہ وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جنات کو قابو کرنا چاہتے ہیں، ہم جنات سے مدد لینا چاہتے ہیں، جبکہ یہ جائز نہیں ہے، جنات سے یہ کرنا چاہتے ہیں، جنات سے یہ کرنا چاہتے ہیں، تو قرین جو ہے ان کے لیے معاونت کرتا ہے، ان کے لیے ان کی مدد کرتا ہے کہ میں آؤ، میں تمہیں بڑے شیاطین سے میں تمہیں ملاتا ہوں تاکہ تمہیں ذرا صحیح خوار کر دیں، تاکہ تمہیں صحیح دین میں، اور دین میں خرافات بتانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا اصلا نہ حدیث میں نہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے. تو ایسی چیزوں کے ساتھ قرین جو ہے وہ بربادی کریٹ کرتا ہے. اب قرین جو ہے اس کا جو ایک اور پہلو ہے کہ وہ آپ کا وقت ہمیشہ ضائع کرتا چلا جائے گا. جس طریقے سے فجر کے ٹائم پہ ہوتا ہے، شیطان آتا ہے، سو جا یار، ابھی 5 منٹ پڑھیں، 2 منٹ پڑھیں، ابھی جماعت اس طرح کوئی بات نہیں، گھر پہ پڑھ لے، اچھا ٹھیک ہے، اوکے، بعد میں آخر کار آپ سے نماز قضا کرواتا ہے. ایک دفعہ نماز قضا ہوئی، اذکار آپ نے نہیں کیے، اس کی گرفت آپ پر مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ پھر جیسے ہی اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، یہ آپ کو دین کے ہر چیز سے باہر نکالنا شروع کرتا ہے. آپ کو اکثریت سے زائد افسانوں کی دنیا میں رکھتا ہے، امیجنیٹو ورلڈ میں رکھے گا آپ کو بتاتا جائے گا کہ او ہو، اچھا پھر یہ بات تھی، اچھا پھر اس کو اس طرح، اس کو اس طرح، اس کو اس طرح، اس کو. حقیقت میں اس کی کوئی بیس نہیں ہوگی، اس چیز کی کوئی حقیقت ہوگی نہیں، اور یہ آپ کا دماغ میں گھس کر آپ کو افسانوں میں گھساتا جائے گا، باتیں ڈالتا جائے گا تاکہ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے اذکار نہیں کرتے، جیسے ہی لیٹتے ہیں تو جی ان کی سوچیں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ شیطان کو یہ ٹائم ملا ہوا ہے کہ اس کی نیند کو برباد کرو، یہ نیند پراپر نہیں کر پائے گا، اس کی باڈی کو آرام نہیں ملے گا، یہ بندہ فارغ ہو جائے گا. تو ان کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، تو یہ اس طریقے سے انسان کو ڈپریشن میں ڈالتے چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. وہ باتیں آپ کو یاد دلائیں گے، خاصتاً نماز میں. نماز آپ پڑھنی شروع کرو گے، اوہو تم نے تو فلاں کام کرنا تھا، اوہو تم نے، افسانی دنیا میں آپ کو رکھتے ہیں اور آپ کو ایسی چیزیں یاد دلاتے ہیں. اسی وجہ سے جب بھی اس طریقے کی باتیں آئیں تو حدیث میں ان کے باقاعدہ معاملات آئے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز میں یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ. اب حقیقت سے انسان کو دور رکھتا ہے، گمان کی دنیا میں رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا ان بعض الظن اثم، یعنی کہ بے شک کہ بہت سے گمان جو انسان کرتا ہے وہ گناہ ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک کہ گمان جو ہے اس کا حقیقت کے ساتھ یعنی کہ کوئی روابط نہیں ہے. تو حقیقت سے یہ شیاطین انسان کو دور رکھتے ہیں تاکہ انسان پریکٹسنگ مسلم نہ بن جائے، وہ دین پہ نہ آ جائے. ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے اگر یہ دین پہ آ گیا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اس کو ناکام کرنا ہے، اس کو اس دنیا میں بھی خوار کرنا ہے اور آخرت میں بھی خوار کرنا ہے. یہ ان کا مشن ہوتا ہے. اور یہ یاد رہے، نفس کو سب سے زیادہ
یہی ہوا دیتا ہے. آپ کے پاس ایک چیز ہوگی، الحمدللہ چھوٹی گاڑی ہے، الحمدللہ گزارا چل رہا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ آپ کو کہے گا فلاں کے پاس دیکھ بڑی گاڑی ہے، فلاں کے پاس دیکھ، ابے تو چھوٹی گاڑی میں کیوں پھرتا ہے؟ اپنے سے بڑھ، یعنی کہ اپنے سے اوپر پہ جائے. بری بات اس میں کہیں نہیں ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ بے شک آپ اپنی کسی ضرورت کو آپ اچھے طریقے سے وہ امپوز کرنا چاہیں، کوئی ایشو کی بات نہیں. آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتے جائیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے جائیں، جو بھی اس نے رحمت کی، جو بھی کیا، اور آپ اچھے سے اچھا جائیں. اللہ نے منع نہیں کیا. پراپرلی اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ان چیزوں کا حق ادا کریں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایشو کی بات نہیں. لیکن یہ جو شیطان ہے یہ اس طرح نہیں کرنا چاہتا. یہ آپ کو شکر نہیں ادا کرنے دیتا، یہ آپ کو خوار کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے اور آپ کو برائی کی طرف. وہ کہے گا بھائی سود کھاؤ، سود کھا لو، خیر ہے، گناہ کا چوری کر لو، کچھ کر لو، پیسہ اکٹھا کرو، بڑی گاڑی لو. یعنی کہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے گا تاکہ آپ اپنے دنیاوی سٹیٹس کو انکریز کر سکیں. اس سے کیا ہوگا؟ انسان گناہ گار ہوتا ہے، اللہ کے ہاں پشیمانی کی صورت میں ہی آئے گا وہ قیامت کے دن. اور نفس کو ہوا دینے کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رہے کہ وہ آپ کے خوف سے وہ طاقت لیتا ہے. اس طریقے سے کئی لوگ ہوتے ہیں، او جی جنات کی باتیں مت کریں جی، یہ وہ ہماری طرح ہی مخلوق ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر ہم ان دونوں عالموں کو، ان دونوں دنیاؤں کو، ان دونوں ریلمز کو اگر ہم لوگ آپس میں مرج کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جی میں جنات سے کنفرنٹ کروں، کوئی میں ان سے بات کروں، میں ان کو قابو کرنے کی کوشش کروں، یہ بندہ غلط ہے. یہ بندہ جو ہے بیسیکلی ان جنات کے قابو میں آ جاتا ہے، یہ جنات کو قابو نہیں کرتا. اور آپ کے خوف سے یہ طاقت لیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ ڈر رہا ہے، قرین بتا رہا ہوتا ہے اوروں کو، یہ جنات کو یہ ڈر رہا ہے، بس پھر وہ آپ کو اور ڈرین کرتے ہیں. ہر انسان کو ایک انرجی دی گئی ہے، اس انرجی کو، آپ کے اورز کو یہ ڈرین کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ڈرا ہوا ہے، ڈرین کرتے جاؤ. اسی طرح انسان اپنی انرجی جو اللہ نے اس کو دی ہے اس سے یہ لوز کرنا شروع کر دیتا ہے. قرین جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی رائے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. اب جو لوگ جنہوں نے اپنے قرینوں کو بدعمالیاں کر کے ان کو قابو کیا ہوتا ہے، یا قرین جو ہے ان کے ساتھ دوست بنا ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص کسی کو نہیں چاہتا کہ یار یہ اس طرح کے اچھے کام کرے یا کچھ کرے، تو وہ قرین، کیونکہ قرین کو اس کا پتا ہوتا ہے، قرین اس کے پاس جا کے اس دوسرے شخص کے قرین کو بولتا ہے یار تم جو ہے نا برائے مہربانی اس کے ساتھ یہ کر لو، تو قرین دوسرے لوگوں کی رائے بھی بدل دیتا ہے. یہ ان کے پاس کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین انسان کے اندر سیپ ان کرتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے وہ ان کی رائے بدلتے ہیں.